بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکتاب کے اس منتھلی سیشن انسین یا غیب میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پریزنٹر محقق، شاعر، خطیب اور ہمارے دل عزیز جناب عرفی ہاشمی صاحب ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پریزنٹیشن محمد وآل محمد صلی اللہ. اجازت ہو تو میں اس کو فل اسکرین کر دوں اور اس کو بھی فل اسکرین کر دوں. ہاں جی ضرور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بالغيب صلوات محمد. جزاکم اللہ خیر جزا. میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو انتظار کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج ایک ایسے موضوع پہ گفتگو ہو جائے جو موضوع جو ٹاپک یوزول نہیں ہے. اور دوسری اہم چیز یہ کہ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے ڈیکیڈز، سینچریز اور ہمارے پیراڈائمز سارے ویزیبلٹی پہ سیٹ ہیں. سو ہماری لائف کے ڈیسیژنز بھی ویزیبل اور نان ایبسٹریکٹ کیوز کے ساتھ ہوتے ہیں. سگنلز بھی ویزیبل ہوں تو وہ کسی سسٹم کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ ہیومن ہسٹری ہے اور ڈاکٹرائن بھی ہے کہ سینگ از بلیونگ.
اور اس کی ڈیمانسٹریشن صرف آپ کو یہی نہیں کہ اکنامکس میں نظر آتی ہے یا پالیٹکس میں نظر آتی ہے یا سوشل سیٹ اپس میں نظر آتی ہے، ایون کہ ریلیجن میں بھی آپ کی جورسپروڈنس یعنی فقہ اور آپ کے بہت سارے احکامات ان کی بنیاد بھی ظواہر پہ ہے، سین پہ ہے۔ اگر آپ جانتے بھی ہیں کچھ مگر وہ ظاہر میں وقوع پذیر نہیں ہوا تو اس پہ بہت سارے احکام کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ تو ریلیجن بھی جو ہے وہ سینگ کے ڈاکٹرائن سے علیحدہ ہو کر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس فیز آف لائف میں ہم ہیں وہاں پہ میٹلسٹک ورلڈ میں ہماری گروتھ پیٹرنز بھی ویزیبلٹی ہی ڈیفائن کر رہی اور اس کی بے شمار اگزامپلز ہیں، اچھا گھر، اچھا پروفیشن، مٹیریلز لے کے ساتھ چلنا، یہ سارے ویزیبل اور نوٹیسیبل سائنز ہیں جو آپ کو سوشل محترم کروا دیتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم ایک طرف اس تیسری طرف جو امپیریسزم ہے وہ اپنی ایک طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، اور اس کی مثال ایگزامپل آف the impact of empiricism is کہ آپ اگر اپنے ریسرچ بجٹس اٹھائیں یونیورسٹی کے اور ان کو ایکومولیٹ کر لیں تو اگر وہ ملٹی بلین ڈالر ہوں گے کسی ایک اکانومی میں، آسٹریلین اکانومی کے ریسرچ بجٹ ہے، ARC آسٹریلین ریسرچ کونسل کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی روم نہیں ہے کہ آپ کوئی نان امپیریکل ریسرچ کریں۔ اور اگر ایون آپ کی ہیومینٹیز، سوشل سائنسز اور اس طرح کے ڈسپلنز میں جہاں پہ پیورلی صرف نظر آنے والی چیزوں کے علاوہ بھی باقی چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس ریسرچ کو ہی ویلیو کیا جاتا ہے جہاں پہ امپیریکل ویلیوز آپ زیادہ بہتر طریقے سے ریزلٹس کی فارم میں بھی دکھائیں اور ڈسکشن کی فارم میں بھی۔ جزاک اللہ۔ تو ظاہر ہے اب آپ کو تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ جو دینا تھا وہ یہ تھا کہ اس سچویشن میں اگر کسی نے ان سین کا ٹاپک لیا ہے تو وہ ایک جرات مندانہ اقدام ہے، کہ جب سارے ہی سائنز آپ کی ویزیبلٹی پہ ہیں، سارے ہی سائنس نوٹیسیبلٹی پہ ہیں، سارے ہی سائنس آپ کے جو ہے وہ چھونے اور پرسپٹیو موٹیوز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو وہاں پر کوئی ایسی چیز لے لینا جو اس کا آغاز ہی پرسپشن سے دور ہو، جس کا آغاز ہی سینگ سے ہٹ کے ہے، جس کا آغاز، تو یہ ایک ڈیرنگ موو ہے، اور مجھے اپریشیٹ کرنے دیجیے کہ یہ ایک بہت احسن قدم ہے۔ نمبر 1۔ سیکنڈ تھنگ جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، اس سیشن میں ہم کیا نہیں کور کر رہے ہیں اور کس اپروچ کو ہم لے رہے ہیں اور کس اپروچ کو نہیں لے رہے ہیں۔ تو پہلی بات، the first thing is کہ یہ جو ڈسکشن ہے یہ کریٹرز کے پرسپیکٹو سے نہیں، یہ اونٹولوجیکل پرسپیکٹو اللہ کا نہیں ہے غیب کے بارے میں، اس میں انسین یا غیب کے بارے میں۔ یہ بھی آپ ایک ڈسکشن آگے جا کے ہوگی کہ انسین اور غیب میں اختلاف کیا ہے، مختلف کیوں ہیں، لیکن یہ وہ پرسپیکٹو نہیں ہے جو اللہ کا ہے اور ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن کی شکل میں آیا ہے، ایگزیکٹلی ایسا نہیں۔ تو یہ ڈسکشن جو ہے کریشن کا اور یہ ملٹی پرسپیکٹو ہے جن کے ذریعے سے ہم انسین۔ سیکنڈ ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہاں پر ہم غیب کی مدد سے یا انسین کا کوئی پوائنٹ پروو کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ کوئی چیز اگر انسین ہے تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے، یا کوئی چیز اگر انسین فار ایگزامپل نہیں ہے تو آج کے سیشن کا قطعاً کوئی مطلب نہیں ہے کہ کسی اللہ کو پروو کیا جائے یا کسی جو ایسی چیز جس کو آپ اپنی پرسپٹیو ورلڈ سے ایگزامن نہ کر سکیں اس کی ایگزسٹنس کو ضرور پروو کیا جائے۔ یہ آج کا سیشن یہ بھی نہیں کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی یہ کہیں نہیں آئے گا کہ اگر اللہ
انسین ہے تو اس کی ایگزسٹنس ہم ضرور پروف کریں. اللہ نے جو بہت ساری چیزیں انسین رکھی ہوئی ہیں ہم پوری اپنی بحث اس پہ کر دیں کہ وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. یہ آج کا سیشن یہ بھی نہیں کرے گا. تیسرا یہ سیشن کسی پرٹیکولر تھیولوجی کی پیراڈائم کو بھی لے کے نہیں آگے چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ اس سیشن میں یہ نہیں ہے کہ اسلام ایز سچ انسین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یا کرسچینٹی کیا کہہ رہی ہے، یا جودائزم کیا کہہ رہی ہے، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انسین کے بارے میں کیا ہے، یا نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے، یا وید میں کیا ہے، یا راما میں کیا ہے، یا دیگر جو کتابیں. تو ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ اس سے بھی تھوڑا سا ہٹ. ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس میں جارگنز اور ٹرمینالوجیز کی ایکسپلینیشن نہیں ہے آج کے سیشن کہ ان سین سے متعلق جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہیں ان کا ریویو لے لیا جائے یا لٹریچر ریویو لے لیا جائے، بلکہ آج ہمارا فنڈامنٹل جو فوکس آف اینڈیور وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ ان سین کو ہم انویل کریں تو وہ کون کون سے کنارے ہیں اس کے جو ہمارے سامنے آ جائیں. دیٹس آل. تو اس پورے سیشن میں ہم نے صرف ان سین کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اور ان سین کے جیسے میں نے کہا کنٹرول، اور یہ دیکھنا ہے کہ اکراس جرنی آف ہیومینٹی ان سین کے بارے میں کیا کیا موٹی موٹی باتیں سامنے آئی ہیں. اینڈ دیٹس آل. تو میں ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم کچھ پروف نہیں کرنے بیٹھے، نمبر 1. نمبر 2، آج ہم کسی آئیڈیالوجی کو لے کر ان سین کو جو ہے وہ انویل نہیں کر رہے. نمبر 3، اس کی ٹرمینالوجی اور پیراڈائم جو جارگنز ہیں ان کو ہم کوئی ایکسپلور کر کے بہت گفتگو کو بہت ہی علمی بنا کے پیش کرنے کر رہے. اور فائنلی جو یہ واحد مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان سین کو انکور کرنا. That's all. This is how it will work. تو مجھے بس اتنی اجازت دیجیے گا کہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو پیش کروں وہ پازیٹیو ہو جائیں. ایک دفعہ درود پڑھ کے میں تھوڑی دے دیجیے تو میں بات شروع کروں. جزاک اللہ. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لائک وی یوز دا ورڈ اینڈ ٹرمینالوجی اینڈ ٹو اینڈ. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ کیوں ایسے ہم نے ایک بیکاز اٹ واز فیشن کہ آج ہر چیز کا اینڈ ٹو اینڈ لگا. نہیں، دیٹس ناٹ دی کیس. ان سین کے 2 لیولز ہیں، ایک کریٹر کا لیول ہے اور ایک کریشن کا. دونوں میں اینڈ ٹو اینڈ آپ کو ان سین نظر آ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کریٹر کا پرسپیکٹو لوں تو وہ کریٹر کی جو ایگزسٹ کرتا تھا آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں، اور اگر وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے تو وہ کبھی دیکھا نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب ہے اس کی ایگزسٹنس ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے، تب بھی وہ انسین. اور اس کے بعد جب یہ سارے میٹر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تب بھی وہ انسین رہے گا. تو ایک کریٹر کے لیول پہ اینڈ ٹو اینڈ انسین کا سینیریو آپ کے سامنے. دوسرا کریشن کا لیول، کائنات کی ہر کریشن، کوئی بھی کریشن لے لیں، چاہے اسلامک آئیڈیالوجی سے آپ پروفیٹ محمد کو لے لیں، چاہے کرسچینٹی سے آپ جیسس کو لے لیں، چاہے جودائزم کے پوائنٹ آف ویو سے اور ابراہیم کو لے لیں، دونوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور چاہے برہما کو لے لیں آپ ہندو کے پوائنٹ، کنفیوشزم کی سم سے 3 کو لے لیں، اور بدھا کے کسی کو بھی آپ لے لیں اور کسی انداز سے بھی فوکس کریں، ایک بات طے ہے کہ ہونے سے پہلے وہ نہیں، ہونے سے پہلے we were unable to see them. اور چاہے آپ کسی بھی سٹیج پر دیکھ لیں، آج اگر وہ ان کو ڈیتھ نے کیچ کیا ہے تو اس کے بعد بھی ہم دیکھ نہیں. سو کائنات کی کوئی بھی کریشن لے لیں تو ان کی بھی اینڈ ٹو اینڈ ایگزسٹنس جو ہے وہ انسین پر ہی ہے. تو کریٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور کریشن کے پوائنٹ، اب ان کے درمیان بھی کچھ چیزیں ہیں اور ان کو پروسیسز آپ کہہ سکتے ہیں. ایک پروسیس جو اینڈ، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اینڈ ٹو اینڈ کے درمیان کی جو پروسیسز ہیں ان میں بھی ہم نے کوئی ایسا پروسیسنگ دیکھا جو سبجیکٹ ٹو ایجنگ نہ ہو.
کوئی پروسیس ایسا نہیں ہے جو سبجیکٹ ٹو ایجنگ نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ پروسیس کی جو امپلائمنٹ ہے وہ ہے ساری مٹیریلز پہ یا انرجی, میٹر یا انرجی پہ. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم میٹر کو دیکھیں تو یہ بھی سبجیکٹ ٹو ایجنگ ہے, ڈٹرمنڈ ہے. اب سائنس بڑی کلیئر ہے اس پہ. انرجی جو ہے اس کا بھی ایک ایشو یہ آتا ہے کہ اس کا بھی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس کا بھی ایک اینڈنگ پوائنٹ ڈیفائن. تو ہمیں پروسیسز کو جب جا کے دیکھتے ہیں تو ادھر دا امپلائمنٹ آف انرجی یا مٹیریلز, دونوں صورتوں میں ان میں بھی کی جو ہے وہ ان سین ویلیو نظر آتی ہے. کیونکہ ایک سٹیج تھی کہ جب مٹیریلز نہیں تھے, ایک سٹیج تھی کہ جب مٹیریلز نہیں ہوں گے, ایک سٹیج تھی کہ جب انرجی انیشیٹ نہیں ہوگی, ایک سٹیج تھی کہ جب انرجی جو ہے وہ پھر کنزرو ہو جائے گی اور سب ختم ہو جائیں گے اور پھر ایک کوئی ذات رہے گی. یہ اسلامک ویو ہے. لیکن بہرحال تو جو لیٹسٹ سائنس ہے اس کے بارے میں تو میں بات کروں, تو یہ ساری جس کی وجہ سے اس کو اینڈ ٹو اینڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر آپ کسی بھی اف یو آر لوکنگ ایٹ ا سرٹن فینومینا تو آپ کو اینڈ ٹو اینڈ جسٹیفائڈ نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے بہت خوبصورت رکھا تھا, بعد میں نے اس پہ غور کیا, اور بھی بہت سارے اس میں کانسیپٹس ہیں, لیکن کیونکہ ہم نے موو کرنا ہے آگے, لیٹ می گو اہیڈ. یہ اگر آپ ڈیزائن جو آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیزائن انٹیگریشن, یہ آپ ایگزیکٹ پروسیس ڈال کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چاہے وہ میٹر ہماری باڈی کی فارم میں ہو, چاہے نان لیونگ میٹرز ہوں, چاہے انرجی کی فارم میں ہوں, وہ یہ ساری شیپ لے کے اس کے بعد اگین دے کم ٹو این اینڈ, اینڈ دین اگین اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کا کریٹر ہے وہ چاہے تو اس کو دوبارہ اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے عوالم ہیں, بہت سارے ورلڈ ایسے ہیں جو اپنی جگہ پہ جنہوں نے اپنا ایک سائیکل کمپلیٹ کیا. سو میرا کہنے کا صرف مقصد یہاں پہ یہ ہے, آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اس بات کو, اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ چاہے آپ کے پروسیسز ہوں, چاہے آپ کا کریٹر ہو, چاہے آپ کی کریشن ہو, یہاں پہ جو ان سین کی ویلیو ہے ملے گی. ان سین کا فریم ورک بڑا سمپل ہے, اینڈ آئی ہیو کیپٹ اٹ ویری سمپل. یہ جو ان سین ہے اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان سین جو ہے یوزلی وی ریفر ٹو ا سرٹن فینومینا جہاں پہ ہماری پرسیپشنز کام نہ کریں. پرسیپشن میں بھی ہمارے پاس کچھ 5 تو بیسک پرسیپشنز ہیں, بیسک سینسز ہیں. پہلی سینس ہماری سینگ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو لگتا ہے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. آجو آجو آجو, السلام علیکم, آجو آجو, بیٹھو پلیز. آپ مجھے اجازت دو میں ایک سپ ذرا چائے کا بھی لوں. جزاک اللہ. اور اب یہ دلچسپ گفتگو شروع ہو رہی ہے. ان سین سے پہلے ذرا سین کو دیکھ لیجیے. یہ جو ہماری ساری لائف ہے یہ پرسیپشنز پہ ہے. یہ پورا ورلڈ آف مٹیریل نہیں ہے, یہ ورلڈ آف پرسیپشن ہے. آپ اس کو پرسیو جیسے کرتے ہیں ویسے ہی ورلڈ ہوتا ہے. میرا ورلڈ ویو میرا ہے, اسی وجہ سے تو اختلاف ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ دیوار جو ہے نا یہ وائٹ ہے, میں کہتا ہوں میرے ویو میں یہ تھوڑا سا لائٹ شیڈ ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ایسا ہے, وہ کہتے ہیں کچھ اور ہے. سو یہ ورلڈ جو ہمارا ایگزسٹ کرتا ہے, ہم اپنے ورلڈ ویو میں رہتے ہیں اور اپنے ورلڈ ویو کے پیرامیٹرز کو جب دوسروں کے ساتھ کمبائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے, سملیرٹی شروع ہوتی ہے. اسی کی بنیاد پہ لوگ آپس میں قریب آتے ہیں. تو یہ جو باہر ورلڈ ہے یہ ایک آپ کے اندر ورلڈ بناتا ہے, اور اسی وہی ورلڈ ویو آپ ہے وہ اس کا ساتھ. پرسیپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرسیپشن ہے جس سے آپ کو ملتا ہے کوئی چیز ہے. دوسری جو سینس ہے جس کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سن لیں کوئی چیز, مطلب ایک دھماکہ ہو گیا تو یو آلویز کم ٹو ا کنکلوژن کہ ہوا ہے, کوئی بارود ہے. یا اگر آپ پرٹیکولرلی کسی پرندے کی آواز سن لیں تو یو آلویز سے ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ کوئی بجی ہے چرپنگ کر رہا ہے. دوسری سینس آپ کی ہے. تیسری اسمیل ہے جس میں آپ جو ہے وہ باقاعدہ سونگ لیتے ہیں چیزوں کو, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دھنیا ہے. یہ 1400 کے قریب ابھی تک نون جو اسمیلز ہیں وہ آپ کے پرسیپٹرز جو ہے وہ ابھی کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت. اس کے بعد آپ کے پاس اسپوکن پارٹ بھی ہے. آپ یہ بھی آپ یہاں پہ بیٹھ کے میں بولوں اور وہ ایکو ہو جائے تو آپ بتا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی کی ایگزسٹنس کو آپ کی زبان. پھر ایک ٹچ ہے آپ کا کہ ظاہر ہے ٹھنڈی چیز آپ کو
call it ice یا cold, اور جیسے گرم چیز آ جائے تو وہ آپ اس کو گرم کریں گے وہ بھی ایگزسٹنس کی طرف. تو یہ 5 سینسز تو آپ کی ہیں. جو ان 5 سینسز سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ان 5 سینسز سے آپ کیپچر کرتے ہیں کیوز. جو باہر کیوز ہوتے ہیں ان کو کیپچر کرتے ہیں. اور اگر ان 5 سینسز کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اگر بیونڈ اس سے کوئی چیز آتی تو آپ اس کو کیپچر نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں میں, مثلا آپ کی آنکھ ایک سرٹن لیول تک دیکھ سکتی ہے, اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے بیونڈ گلیکسی, چاہے وہ لیکن اس کے, اور اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ تو چیزیں ہوتی نہیں تو ہم کہیں گے کہ نہیں آپ جیسے ہی ایک بہت بڑی کوئی جو بہت بڑی کو دوربین جیسے لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو چیزیں بڑی بڑی نظر بھی آتی ہیں آپ کو, مطلب نظر آتی ہے انرجی ریڈیشنز نظر آتی ہیں, بیونڈ گلیکسیز بھی نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے آنکھ کہیں نہ جا کے کمزور پڑ جاتی ہے اور رہ جاتی ہے. کانوں کا بھی یہ دھماکے ہو رہے ہیں بے شمار, لیکن ایک سرٹن آڈیبل جو آپ کا وہ فریکوینسی ہے اس سے, تو یہ اس کی اپنی لمیٹیشن ہے. کیا کریں, آواز بھی ایک ایسی صورتحال ہے, ٹچ بھی بعض اوقات ایسے, تو کچھ چیزوں کے ٹچ آپ نہیں فیل کر سکتے. اگر لائٹ ویٹ اتنے ہو جائیں کہ آپ کے یہ سینسر سے بھی زیادہ لائٹ ہو جائیں تو چیزیں آپ کے اوپر آتی بھی ہیں. جیسے بعض اوقات آپ کو ہوا فیل نہیں ہوتی, جو ایئر ہوتی ہے وہ اتنی لائٹ ہو کے آتی ہے کہ آپ کو نہیں ہوتی. بہت ساری ریڈیشنز ہیں جو آپ پاس سے گزر جاتی ہیں, تو ان کی لمیٹیشن ہمیں پتہ ہے کہ اپنی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو پرسیپشن ہے اس کی کنفرمیشن اور افرمیشن اگر آپ نہ کر سکیں تو چیز انسین, اس کے لیے جو نہ کر. تو پہلی تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جہاں پہ آپ افرمیشن نہ کر سکیں, کنفرمیشن آپ نہ کر سکیں, آپ کی پرسیپشنز جو ہیں وہ وٹنس نہ دیں کہ یہ چیز میں نے جو ریلائز, تو اس کا مطلب ہے دیٹ از انسین. بڑا کلیئر ایسے ہی نا. تو پہلا جو گرے ایریا ہے وہ تو ہماری اپنی سینسز کے ساتھ ہی ہے. دوسرا جو افرمیشن کے بعد فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو کہا یوں ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ آنکھیں جو دیکھیں وہ, فار ایگزامپل آپ کلر دیکھیں اسکائی کا تو آپ کو ڈارک اسکائی بلو ملے, لیکن جیسے آپ اسپیس میں جائیں تو آپ کو جو ہے وہ ڈارک گرے مل جائے. ریفلیکٹ جو آپ نے کیا جو آپ تک پہنچا تھا افرم کیا آپ نے, ہاں جی بالکل ہے اس طرح کا کلر, لیکن دوسرے فیکٹرز نے آپ تک جو انفارمیشن پہنچائی تھی وہ پر سے کریکٹ نہیں تھی. ڈز میک سینس؟ میں نے مثال دے دی آپ کو. ایک آپ نے سمندر کا ایک کلر دیکھا تو ابھی آپ جا رہے تھے اس سے قریب, مارننگ تھی تو آپ کو اسکائی بلو نظر آیا, پھر گرین ہوا. ایک ہی پانی اگر 70 فیٹ آگے چلا جائے اور سورج اپنی رفتار سے چلے تو 8 شیڈز دیتا ہے ایک ہی. تو یہ مطلب ہے اب یہ آپ کے سامنے وہی پانی ہے, نہ نیچر اور نہ جو یعنی حیات ہے پانی کی وہ تبدیل ہوتی ہے, نہ سورج کوئی دوسرا ہے. It's just the distance that actually changes. تو آپ کی آنکھ کو جو ہے وہ ڈسٹنس پانی کا کمبینیشن جو ہے وہ آپ کی آنکھ کو دھوکہ دے دیتا ہے. سو انسین وہاں پہ بھی ہے کہ آپ دوسری افرمیشن کر دیں. تو پاسبلٹی آف انسین دونوں طرف ہے. آپ کو کچھ نہ نظر آئے, آپ کچھ نہ پرسیپشنز آپ کی نہ ہو تب بھی انسین ہے, اور ہو بھی جائے تب بھی پاسبلٹی ہے کہ انسین. ہاں ایسا. So it means unseen صرف اس بات پہ جو the misunderstanding کہ unseen شاید یہ ہے کہ when you cannot see something that is unseen, that's not true. اچھا اسکاٹولوجی جو ہے یہ ایک بڑی آ جائیں شبیر السلام علیکم, آ جائیں کیسی طبیعت ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ. بیٹھ جی آپ کے لیے نا سبحان اللہ. ایک دم بلند آواز سے درود پڑھیں گے. ایک بڑا فیمس کانسیپٹ ہے اکراس آل ڈیوائن ریلیجن اور نان ڈیوائن ریلیجن, پیگنز میں بھی ہے اور اس کے علاوہ جو تھیسٹ ہیں ان میں بھی ہے, ایتھیسٹ میں بھی ہے, اور باقی میں بھی سم تھنگ وی آر گوئنگ. اس کی وجہ انہوں نے دیکھا ہے, لوگوں کی اپنی آبزرویشن ہے, وہ بھی امپیریکل سائنس انہوں نے کہ وہ خود مر جاتے ہیں, چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں, سب چیزیں, اور ان کے آباء و اجداد شہر تھے جو پرانے سب
So they always come with the conclusion کہ things come to a certain end. اور یہ جو ایسکیٹالوجی ہے یہ ڈاکٹرائن دنیا کے ہر مذہب میں ہے. ظاہر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں سب کے بیان کرنا شروع کروں, لیکن چاہے اس میں آپ ریزریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ رہے ہوں, چاہے آپ اس کو جو ہے وہ ایک سرٹن لائف سائیکل ابھی تھے پھر then you will die and then you will again take a birth and then again you will die, but آپ اور ایک اور سپر نیچرل فورسز کے پوائنٹ آف ویو یہ ڈاکٹرائن کام کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے. ایون وہ جو ایگنوسٹک کو یعنی جو تھیسٹ ہیں جو اگینسٹ دا گاڈ جا کے بات چاہے وہ کسی انداز سے بھی ہو, وہ اس بات پہ ضرور ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ ایک سیلف انرجیٹک موڈ میں, تو لائک آئی مین سورس آف انرجی ایون اف اٹس کمنگ فرام itself, یہ خود کائنات سے انرجی آ رہی ہے لیکن it is coming. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ سورس آف انرجی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں لائک سائنس ڈسکور اٹ سون. اور اسی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ماسٹر پارٹیکل یہ گاڈ پارٹیکلز ہے. آپ جب ڈالیں گے تو دین اسی کو اسٹیفن ہاکنگ نے اور اسی کو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یو آلویز ہیو اے بیسک ایکویشن آف دا یونیورس. اس ایکویشن میں سارے ویریبل ہیں, ساری کاسمولوجیز کے یعنی جتنی بھی کہکشائیں ہیں جتنے بھی ورلڈ ہیں ان کے ایک ایکویشن ایگزسٹ کرتی ہے کہ جس میں یہ سارے کے سارے ویریبل ڈال دیے گئے ہیں اور پلس ایک انرجی ہے وہ جس کو آپ B is equal to CX کہتے ہیں, CX plus A کہتے ہیں. تو اس میں A جو ہوتی ہے وہ انٹرسیپٹ ہوتا ہے. انٹرسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ at a certain point where you start, اور B جو ہوتا ہے سلوپ ہے اور X جو ہے ویریبل. تو کہتا ہے infinite number of, اسٹیفن ہاکنگ کا infinite number of variables ہیں کیونکہ infinite number of worlds ہیں, اور جو ویریبل کی سلوپنگ ہے وہ بھی انفینائٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی کس اسپیس سے کر رہی, لیکن وہ کہتے ہیں اور پلس ایک سرٹن انرجی ہے جس نے اسٹارٹ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ بیسک ایکویشن ہے اس پوری کائنات کی ایک فنڈامنٹل بیسک ایکویشن ہے جس کو ڈھونڈ لیا جائے تو دین وی ول. اور انہوں نے کہا کہ اس پرٹیکولر بیسک ایکویشن کا جو دار و مدار ہے وہ ماسٹر پارٹیکل پہ ہے. وہ ماسٹر پارٹیکل دیٹ از ڈیفینیٹلی ا سنگل سورس آف which originates every sort of. اور اگر ہم اس پارٹیکل کی فزکس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو فنڈامنٹل لا آف فزکس جو اس پارٹیکل سے ریلیٹڈ فریم آف ریفرنس ملیں گے تو اس کو ہم جب آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ پرابلم ہوگا کہ ہمیں فریم آف ریفرنس چینج کرنے کی وجہ سے نیوٹن کی گریوٹی یہاں کچھ اور مل رہی ہے, چاند پہ کچھ اور مل رہی ہے, دوسری کہکشاں میں ہے ہی نہیں یا ہوگی, یا ان کی انٹر ریلیٹڈ جو گریویٹیشنل پل ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات. اگر ہم اس فنڈامنٹل گاڈ پارٹیکل کو جا کے اس کی فزکس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمارے پاس وہ ایکویشن کے سارے ویریبلز اور سارے انٹرسیپٹس آ جائیں گے کہ جس سے ہم اس پوری کائنات کی ایکویشنز کو آئیڈینٹیفائی. دونوں نے ایمفسائز کیا ہے اپنی جو فنڈامنٹل پیپر ہے آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا جو پیپر اس کے آخر میں جو فیوچر ڈائریکشن لکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے, اور اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹائم کی ڈائمینشنز میں ہم اس گاڈ پارٹیکل کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیں تو کائنات کی بیسک ایکویشن آ سکتی. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو گو ٹو این اینڈ, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس نالج کو آپ جو ایسکاٹالوجی کے فریم ورک میں دیکھتے ہیں تقریباً تمام کلچر, میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو سوچتے ہی نہیں ہیں, یعنی جنہوں نے سوچا کہ ہم کون, انہوں نے یہ ضرور سوچا کہ کوئی ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ ہم ختم ہو جائیں گے اینڈ جو چیزیں ہیں میٹر وہ ختم ہو رہا ہے اور جو سویلائزیشنز ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں. تو یہ ایک پوری سائنس ہے لیکن وہ اس کو کیونکہ نہیں دیکھ سکتے یا انہوں نے نہیں دیکھا لہٰذا انہوں نے اس کو ان سین کے اوور آل جو ہے کنسٹرکٹ میں کے اندر رکھا کہ ہم جس کو دیکھ نہیں سکتے وی کانٹ پروو اٹ. تو یہ تھاٹ اوریجنلی since the inception of the human being ہے ساتھ چل رہی ہے کہ کہیں چیزیں ختم ہوں گی although ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر چیزیں وہاں جا کے ڈوب جائیں گی. تو یہ اگر آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ گوگل اسکالر کے اچھے آرٹیکلس پڑھیں گے تو آپ کو فلسفی میں ملے گی. آگے ہم بات کریں گے اس پہ, تھوڑا سا بورنگ تو نہیں, انٹرسٹنگ جا رہا ہے. جزاک اللہ. دوسرا اس کو سپورٹ ملی ہے اس ڈاکٹرائن کو میٹا فزکس سے, اور یہ بھی بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یعنی لاسٹ سینچری کا. فلسفی میں نہیں آیا, میں صرف آ جاؤں گا, لیکن یہ کہ جو میں ابھی آپ کو ریئل ورلڈ کی جو سچویشنز ہیں وہ بتا رہا ہوں جس میں میٹا فزکس نے کہا ہے کہ فزیکل لاز یہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتے
For example, dream. Do they exist or not? آپ کہیں گے کہ جی نہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں اوکے ہر بندہ دوسرا گواہی دے رہا ہے کہ پرسوں مجھے یہ خواب آیا تھا, یہ خواب آیا تھا, یہ خواب آیا. تو what is that؟ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. پھر اس سے بھی زیادہ میٹا فزکس ہے, ریالٹی آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں then you can wander. آپ آنکھیں بند کریں تو امریکہ میں 1 منٹ میں پہنچ جائیں گے, 1 سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے. آپ آنکھیں بند کریں and then you can create a big canvas and you can put anything on it. So it's always there's a world outside and there's a bigger world inside. تو میٹا فزکس نے یہ جو لاسٹ several decades ہیں previous, ان میں جو ایڈوانسمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو پیرلل ایک ورلڈ ہے can't actually touch, tangibility نہیں ہے اس میں, but it exists. اور پھر اس کی جو فردر ہے وہ انرجی کی ڈومین, کیا کہا کہ پوری انرجی کی پوری ایک ڈومین ہے میں موجود ہے, گریوٹی, ریڈیشنز کی پوری ڈومین ہے. تو انہوں نے کہاں تک آپ اس کو یعنی کہیں گے کہ نہیں جو ہے وہ فزکس جو ہے وہ صرف فزیکل لاز کو ہی بس فالو کرے گی, جن چیزوں کا جو چیزیں میٹر میں والیوم رکھتی ہیں اور جو چیزیں میس رکھتی ہیں صرف ان کو ہی دیکھیں گے. نہیں, ویو کی اپنی ایک سینیریو. تو یہ میٹا فزکس نے سپورٹ کیا اس چیزوں کو, ان سین ایگزسٹ. اچھا فلسفہ کنٹریبیوٹ کیا, تو ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ اسٹرانگ ہے وہ تو ہمیشہ فلسفرز کا ایک فیورٹ, لیکن جو ریکارڈڈ میں زیادہ آپ کے پاس نیریٹو مل جاتے ہیں آپ کو, یا اکاؤنٹس آپ کے ریٹن اکاؤنٹس ہیں, ان میں جو ایرسٹوٹل ہے اس نے کمال جو ہے وہ کیا. ایرسٹوٹل واز ون آف دا فلاسفرز جس نے بڑا آرگنائزڈ وے میں اصل میں چیزوں کو کیا, جس کی وجہ سے پاپولر ہوا. اور بھی لوگ تھے لیکن اس نے بڑے آرگنائزڈ وے میں. اس نے یہ کہا کہ if you observe the universe, تو یونیورس میں دو چیزیں جیسے دیوار اور یہ میٹر ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے آپس میں ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے مارتے ہیں, بڑا پتھر جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے, چھوٹے پتھر کو لے کے مومنٹم کا کانسیپٹ سب آپ کو پتا ہے, ٹاک کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہے. انہوں نے یہ تو چیزیں ہم یہ اٹھائیں تو یہ بڑے آرام سے یہاں سے ایکسپیریمنٹ کریں تو وہاں بھی وہی ہوگا. ایک بڑا ٹرک آپ کی چھوٹی ٹیکسی کو اگر ہٹ کرے گا تو وہ ٹیکسی جائے گی, کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ ٹرک پیچھے چلا جائے. اور یہ موویبل ہے, مینس یہ بڑی ٹرم اس نے دی کہ موویبل ہے. موویبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی, یہ لا آپ اٹھا کے وہاں کہیں کریں گے. لیکن اس نے کہا واٹ از اموویبل, اس نے کہا یہ جو پیچھے مومنٹم ہے کہ جس کا مومنٹم زیادہ ہوگا وہ ہمیشہ دوسرے کو گرا لے گا. اگر عباس کی ویلوسٹی اور میس دونوں زیادہ ہوں اور علی کی میس اور ویلوسٹی دونوں کم ہوں, جب بھی ان کو آپس میں اسٹرائک کریں گے ہمیشہ جو ہے وہ عباس علی کو لے کے آگے چلا جائے. اس نے کہا یہ موویبل نہیں, یہ it always remains the same. ایک سٹڈی اس نے کہا کہ آپ کی سین ورلڈ کی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ عباس اور علی ہٹ ہو رہے ہیں آپس میں اور علی گر کے جا رہے ہیں, یا ٹرک اور ٹیکسی جا رہی ہے آپس میں ہٹ ہوں گے تو وہ ٹیکسی کو آگے ہمیشہ لے کے جائے. لیکن یہ موویبلٹی آپ کو ہر رکھیں گے, اس جگہ پہ رکھیں گے ہر جگہ, لیکن اس کے پیچھے جو موویبل نہیں ہے اموویبل ہے, دیٹ از دا پرنسپل. تو وہ پرنسپل جو ہے یو کانٹ سی اٹ, گیٹ انٹو اٹ, آپ اس کو آبزرو کرنے کی کوشش, اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹینجیبل نہ ہو. تو لائف کا پیٹرن ڈیفائن اس نے کیا, آپ اپنے ورلڈ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. دس از اے لٹل کنٹریبیوشن, کس کی ریلیشن شپ کس کے ساتھ, یا پانی دیں گے تو پودا اگے گا, لیکن پانی دینے کی وجہ سے پودا اگ رہا ہے تو اس کے پیچھے ریشن کیا ہے, وہ پانی کر کیا رہا ہے. یہ ہمیشہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. وہ کنڈیشنز دیں اور پانی ڈالیں, اس پودے کو ہمیشہ وہی رول پلے کرے گا اگر سرکمسٹانس باقی جو ویریبلز ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. آپ میرے پاس تو اس نے کہا وہ چیز کبھی موو نہیں کرے گی, وہ ہمیشہ ایک جگہ پہ تھی, ہمیشہ رہے گی. آپ اس کو دنیا میں کہیں پر بھی لے کے جائیں گے تو وہ اسی طرح رول. تو یہ جو تھا اس کا بہت ہی انٹرسٹنگ امپیکٹ آیا. الٹیمیٹلی کوریلیشن نکالنا شروع کی چیزیں, لیکن ساتھ ساتھ پیچھے فزکس وغیرہ کو بھی دیکھنا شروع کیا کہ لاز کیا ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی جو فلاسفرز میں آئی ہے, اور وہ آئی ہے کہ لوگوں نے نہ صرف دیکھا کہ باہر کوریلیشن چیزیں ہیں, ان کا اپنی باڈی اور ایک ساتھ میں روح بھی ہے. That drives.
اور اس کی زیادہ ان کو سمجھ میں آئی کہ جب باڈی رہ جاتی ہے اور سم ٹائمز وہ کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ اس میں سے کوئی چیز مائنس ہوتی ہے. تو اس ویری انٹرسٹنگ. تو لوگوں نے پھر اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ صرف باہر کے مسائل تو نہیں ہے. موویبلٹی اور اموویبلٹی باہر ہی تو نہیں ہے. موویبلٹی اور اموویبلٹی تو ہمارے اندر بھی ہے. ایک سرٹن انوائرمنٹ میں ہم سرٹن ایکشنز لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی چیز مائنس کر دی جائے تو ہم نہیں لے سکتے. اور اگر وہ چیز ہو تو بائی فار, جیسے بگ ڈاٹا میں ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مختلف چیزیں ہوتے ہیں, لیکن آپ جب اس کو بگ ڈاٹا کو انالائز کرتے ہیں تو پیٹرن ملتا ہے آپ کو کہ بھائی اس ایج سے اتنے ایج کے لوگ ہمیشہ یہی چیزیں خریدیں گے, اس کے باہر یہ اس ایج سے اتنے ایج کی چیزیں ہمیشہ یہ خریدیں گے. تو بگ ڈاٹا آپ دیتے چلے جائیں تو پیٹرن ملتا چلا جاتا ہے جو کہ چھوٹے پیمانے پہ آپ کو نہیں نظر آتا. مائکروسکوپک ویو میں نظر نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا کہ بھائی آپ تو جراب خریدنے میں, لیکن جیسے ہی آپ جائیں گے دیکھیں گے 50 کروڑ لوگ جو آپ کی ایج کے کیا خریدنے, تو پتہ چلے گا گنتی 15 چیزیں ہیں, تو آپ ایک لیبل دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ گروسری میں ہمیشہ یہی خریدی جائے گی, یہی خریدی جائے گی. جیسے ہی آپ بوڑھے ہوں گے دوائی ہو جائے گا. جب آپ چھوٹے تھے تو پیمپرس کا یہ تھا, جب آپ ینگ تھے تو پرابلی خوبصورت چیزیں آپ, and that's how, اس ایج میں یہ رنگ تھا, اس ایج میں تو اس ایج میں یہ رنگ تھا, اس ایج میں پھر یہ دوسروں نے رنگ آپ کو دیا وائٹ کلر کا کفن. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. تو یہ پیٹرن سامنے آیا. اس میں دو لوگوں کے جو ویوز جو بہت ڈومیننٹ کیا, اس میں ایک ابن سینا نے کہا کہ جو باڈی کو آپ پرفیکشن پہ لا کے چھوڑیں جہاں پر, تو وہ آپ کی یا وہ آپ کی روح ہے. یہ باڈی ہے لیکن اس کی جو پرفیکشن ہے, دیٹس دا پوائنٹ. اور وہ پوائنٹ جو ہے وہ ہے, اس نے کہا بالکل اس طرح جس طرح پوری کائنات کی پرفیکشن اللہ کی طرف, اس نے ویو لے کے. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ باڈی تو سبجیکٹ ٹو نیچرل لاز, باڈی کو تو آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے جو ڈائمینشن بھی ہیں یہ بھی ہے, اور جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جو پرفیکٹ پوائنٹ ہے کیا وہ بھی میجریبل ہے, کیا وہ بھی ویبل ہے, کیا وہ بھی میث اس کی کوئی ایگزسٹ کرتی ہے؟ ہاں, اس کے یہ سب سے بڑا کرٹیسزم ہوا ہے جو ابن سینا پہ. ملا صدرہ نے اس ایشو کو ریکٹیفائی کیا, اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے جو سول ہے یہ ورک کرتی ہے آپ کے, اور اگر اس ڈائنامکس کو آپ سمجھنا چاہیں, بڑا بیسک لیول بتا, اگر آپ اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ عقل کو, آپ کو پہلے اوریجنلی روح کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو پہلے اوریجنلی باڈی کو سمجھنا پڑے گا, پھر ان کے انٹرپلے کو سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کی فیکلٹیز آف عقل جو ہے اس کو یوز آپ کریں گے. یہ پہلا تھا ملا صدرہ جس نے کلیئرلی یہ بتایا تھا کہ فلسفی اور معرفت ان میں فرق کیا ہے, اور حکمت کا بھی اس نے تذکرہ کیا. وہ میں کرتا رہتا ہوں, دوستوں بتا چکا ہوں, لیکن فلسفی یہ ہے کہ اگر میں, اور یہ مثال آسان ہے ذرا اس وجہ سے آپ کے سامنے, فلسفی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ملک ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا. فلسفی یہ بتائے گی کہ وہ جو ترقی کرے گا وہ ترقی ہے کیا چیز. حکمت یہ بتائے گی کہ یہ ترقی جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ ملک کرے وہ ہوگی کیسے, امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. اور معرفت یا عرفان یہ بتائے گا کہ جو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کیا یہ وہی ہے جو ترقی ہے, یا آپ اپنی طرف سے امپلیمنٹیشن کچھ اور کر رہے ہیں. اب اگر اس کو دین کے اس پہ رکھیں تو جو اللہ کے احکامات ہیں یہ پہچاننا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں یہ فلسفہ بتائے گا. ان احکامات کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ حکمت بتائے گی, اور کہاں کس طرح کتنی بہتر طریقے سے کرنا ہے. لیکن یہ چیز کہ جو امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں اللہ کے, کیا وہ احکامات وہی ہیں جو اللہ کے ہیں یا نہیں, یہ معرفت بتائے گی, یہ عرفان بتائے گی. تو اس لیے عرفان ضروری ہوتا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے دین پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دین ہی نہیں ہوتا. اور وہ جو دین جس کو سمجھتے ہیں, فرض کیجئے اگر اس کو سمجھے ہی نہ تو اس کا مطلب فلسفے کی وجہ سے ان کو ہیلپ ہی نہیں ہو سکی, وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ دین کیا ہے, وہ کچھ اور ہی امپلیمنٹ کرتے رہ گئے. تو عرفان یہ بتا دیتا ہے آپ کو کہ نہیں, جو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور ماہیت علم ہے, جو چیز جو احکامات ہیں جو اللہ کے, وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, اور جو چیز اللہ نے بتائی ہے وہی اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, یہ عرفان آپ کو بتاتا ہے.
ملا صدرہ نے تھوڑا سا اس کینوس کو اس انداز سے لیا, اس نے انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کی, اس نے کہا کہ ان چیزوں کی اصل ماہیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے فیکلٹی آف یہ جو عقل ہے یہ ہے, اور اسی عقل, یہ عقل جو ہے وہ نالج کا یوز کرتے ہوئے اس کو آپ اجازت دیں. اور نالج کی اس نے پھر ملٹیپل سٹریمز بتائی, ان میں سے ایک نالج یہ تھی کہ جو گریجولی آپ کے سامنے ہوتی ہے, اور ایک نالج جو ہوتی ہے وہ آپ اللہ کی مدد سے لیتے ہیں. بیسک کانسیپٹ ٹینٹ ہے اس کا. اور اس کا جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے اس کا یہ ویو تھا کہ یہ ساری آپ کے نفس, نفس از دا سینٹر, اور جہاں پر آپ کے پاس جو ہے نا یہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی نالج ہو اور آپ کی آبزرویشن کی وجہ سے آنے والی نالج, لیکن یہ نفس ہوتا ہے جس پہ اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. تو اس نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ چکر وکر نہیں ہے کہ جو تم اپنے اندر انسین ورڈ دیکھتے ہو. تھوڑا سا اس کا آپ یہ دیکھیں, آپ اس کے بعد زندگی میں کبھی آپ کو دشواری نہیں ہوگی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہیومن گاڈ نے, اگر کوئی بھی گاڈ, ہم اس وقت بحث نہیں کرے کہ اللہ یا کون, جس نے اگر اس کو سپر نیچرل فورس لے لیجیے, جس نے کریٹ کیا, جس نے ہیومن کو ایگزسٹنس تک لے کے آیا, اس کے بعد جو کریشن کے بعد آپ ذرا غور کریں, ایک ہیومن کی سائڈ ہے, ایک ہے ویزیبل. تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہیومن کی جو انویزیبل سائڈ تو ساری ہے, اور دوسری طرف لیفٹ پہ دیکھیں گے تو باڈی ہے. باڈی پھر آپ کی جو ہے وہ 5 سینسز کے ساتھ اور کامن سینس 30 سینس کے ساتھ کرتی ہے, منڈین ہے, مارٹل ہے, اور سبجیکٹ ٹو ایجنگ ہے. سول جو ہے وہ امورٹل ہے, انسپائریشنل ہے, اس میں فلکس آتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, اس کی اسٹرینتھ. اچھا, اسی سے جو ہے وہ ریولیوشن اسی کے حوالے سے لی جاتی ہے. اور پھر فردر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے اس میں ایموشن اور اس میں کوگنیشن کی فیکلٹی آ جاتی ہے, تھاٹ کی فیکلٹی آ جاتی ہے. اور پھر فردر آپ دیکھیں تو جب آپ کی باڈی ہے تو باڈی نیڈز دا ویکنس, یعنی وہ جاگنا چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ جاگ کے پرفارم کرے, ظواہر میں اپنے اقدامات اٹھائے, اپنے ایکشنز لے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سلیپ کی ڈیمانسٹریشن ہے کہ آپ جب خواب کی طرح سے جا کے چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ تو ایک پوری ایک آپ کی باڈی کے اندر ہی سائنس موجود ہے. ملا صدرہ جو تھا اس نے کہا کہ یہ جو رائٹ سائڈ ہے یہ ایکچولی سپیریئر سائڈ ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ اٹ از انڈر دا کنٹرول آف یور انسین. سو یور سین از انڈر دا کنٹرول آف یور انسین. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں قطن کوئی ویو نہیں لے رہا, کوئی پوزیشن نہیں لے رہا, میں صرف چاہ رہا تھا کہ آج انسین کو کر لیں اور ایکسپلور بھی کریں ملٹیپل لینزز کے ساتھ, قطن کوئی اسلامک لینز کے ساتھ نہیں, کرسچینٹی کے, تھیولوجی کے لینز کے ساتھ. ایک آؤٹ آف دا وے جا کر فلاسفر آیا فرینچ کا, رنے, اور یہ میتھمیٹیشین تھا. یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہمارے یہاں فلاسفر کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہ اپنے وقت کا سب سے موسٹ پاپولر جو ہے میتھمیٹیشین تھا. اس کا کام بھی اس نے بہت زیادہ کام کیا جو آج بھی جو ہے وہ انٹیگریشن اور جو پروبیبلٹی دونوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا کام. اس نے ایک عجیب بات کی, اس نے پہلے تو ساری آبزرویشنز اور ساری سینسز ان کو کہا کہ یہ تو صحیح کام ہی نہیں کرتی. اور پھر جیسے میں نے پہلے مثال دے چکا ہوں, میں دوبارہ دینے کہ آنکھ دیکھتی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے کہ جو دیکھ رہی ہے وہ صحیح چیز ہے. کان سنتا ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہ صحیح سن رہا ہو. آپ جو ٹچ ہے اور جو آپ کی ایون آپ کی جو فنڈامنٹل کیپیبلٹی ٹو اینالائز ہے وہ بھی سبجیکٹ ٹو دا انفارمیشن. اگر انفارمیشن ہی غلط پہنچ گئی جس کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح ڈیسیژن نہیں. اس نے کہا جب 5 کی 5 سینسز ہیں وہ سبجیکٹ ٹو ڈاؤٹ ہے, ان کی کنکلوژن سبجیکٹ ٹو ڈاؤٹ ہے, ان کی ریزلٹ سبجیکٹ ٹو ڈاؤٹ ہے, آپ کی انٹرپریٹیشن انالیسس اور سینسز وہ سبجیکٹ ٹو ڈاؤٹ ہے, تو پوری دنیا میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس نے کہا ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ ان دس ورلڈ از سبجیکٹ ٹو ڈاؤٹ. اس کی اس تھنکنگ کو, اور اس نے کہا اس میں اس کا مطلب ہے ڈاؤٹ ہے تو ایڈ کرو, کہو کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی موومنٹ تھی جس کے بعد پورے ریسرچ ورلڈ نے اب یوز یہ نہیں کرتے کہ آئی بلیو, اب وہ کہتے ہیں آئی سسپیکٹ, دس از مائی ویو. یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نا آئی ایم شیور. کبھی آپ کسی اچھے پیپر میں نہیں دیکھیں گے اٹ از لائکلی. تو یہ دس واز دا مومنٹ. یہ اتنے پہلے تو بات کہا کوئی چیز حقیقت کے 100% حقیقی نہیں ہے, کوئی بھی چیز 100% حقیقی نہیں, چاہے آبزرویشن ہو, آبزرویشن بیس انالیسس ہو, انالیسس بیس سنتھسس ہو, سنتھسس بیس کنکلوژن ہو. اس کی تھیوری آف ڈاؤٹ بہت پاپولر ہوئی, بہت پاپولر ہوئی اور آج بھی بہت پاپولر ہے. تو اس کی اس تھیوری پہ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ امپیریسسٹ جو تھے, امپیریسسٹ کون ہوتے ہیں؟ امپیریسسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو جب تک کوئی چیز سین نہ ہو, تجربے میں نہ آئے, اس کو قبول نہیں کرتے. آج بھی آپ کی جو
میکسیمم ریسرچ ہے وہ امپیریسٹ ریسرچ. لیکن امپیریسٹ کو سب سے پہلے اس نے ہلایا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ جو بھی ہم میجر کرتے ہیں اس کا ایک ایرر پارٹ بھی ہے. اگر جو آپ میں سے ذرا ریسرچ کرتے ہیں اور ٹاپ کوالٹی ریسرچ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا آپ نے یونیورسٹیز میں پڑھا تو ماڈلنگ ہوتی ہے. آپ کچھ چیزیں میجر کرتے ہیں, کچھ ویریبلس کو میجر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سیٹسفیکشن ہے, آپ نے اس کو میجر کیا, لیکن جس چیز سے میجر کیا اس کے علاوہ بھی کسی چیز سے سیٹسفیکشن حاصل ہو سکتی ہے. تو وہ جو چیز آپ نے میجر کیا ہے وہ میجرڈ ویلیو ہے, لیکن اس کے اوپر ایک یوں اور کہ اوپر سے جا کے دیکھیں, جیسے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ پیچھے سے ایک دائرہ سا لگا ہوا ہے, اگر میں یہاں سے کروں یہ آپ کے ساتھ یہ دیکھیں, یہ آبزروڈ ویریبل ہے, لیکن یہ ساتھ میں ایرر رکھ دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے جو ہم نے آبزرو کیا ہو 100% جس چیز کو ہم آبزرو کرنا چاہتے ہیں وہی ہو. تو something else can also be part of this observation. empiricist نے جو کہا کہ, اور انہوں نے کہا کہ پھر بہت ساری چیزیں مل کے بھی, مثلا سیٹسفیکشن کو تو آپ نہیں دیکھ سکتے, تو میجر کس کو کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ, تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے سیٹسفیکشن پر سے لیٹنٹ کنسٹرکٹ ہے, لیٹنٹ کنسٹرکٹ چھپی ہوئی چیز ہے, کچھ مینیفیسٹیشن ہوں گی, کچھ سگنلز ہوں گے, ان کو آپ میجر کریں. مگر میجر کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی 100% میجرمنٹ نہیں ہے, اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو جو ہم میجر نہ کر سکیں. تو انہوں نے کہا کہ آبزرویشن کے لیول پر بھی ایرر ہے, اور پھر یہ جو ساری چیزیں میجر کرتی ہیں, مثلا کہ آپ خوش ہیں تو سیٹسفائیڈ ہیں, آپ ہنس رہے ہیں تو سیٹسفائیڈ ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتا ہے آپ خوش نہ ہو, ہنس نہ رہے ہوں, ہیپی فیل نہ کر رہے ہوں, تب بھی سیٹسفائیڈ ہو. There is a possibility. تو وہ جو ان نون ہے, وہ جو ان سین ہے, that started to become part of the seen work of the empiricist. سمجھ میں آئی تھوڑی سی بات؟ اگر میری میں ہو سکتا پہنچا رہا ہوں, یہی کمپلیکیٹڈ پارٹ ہے. سو آج آپ کی پوری ماڈلنگ, چاہے آپ ایس پی ایس ایس کے ذریعے کریں, اسٹاٹا کے ذریعے کریں, آر کے ذریعے کریں, پائتھن کے ذریعے کریں, ایموس کے ذریعے کریں, کسی بھی سافٹ ویئر کے ذریعے کریں, ہر ایک میں آبزرو ویریبل کے ساتھ بھی ایرر ہے اور لیٹنٹ کنسٹرکٹ کے ساتھ بھی ایرر ہے. ان نون فیکٹر, آپ سمجھ گئے, ان نون فیکٹر یہ ہم نون, یہ ہماری جو آبزرو کر سکے ہیں وہ یہ ہے, اور اس کو میٹلائز کر دیا, کوانٹیفائی کر دیا ہے. آپ جب ویریس ایکسپلین نکالتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ سیٹسفیکشن اتنی ہوگی تو یہ کمٹمنٹ کو کتنا کنٹریبیوٹ کرے گی. مثلا میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی آرگنائزیشن سے تو میں کتنا کمیٹڈ ہوں. تو اگر ویریس ایکسپلینڈ آیا کہ میرے ایک یونٹ سیٹسفیکشن کے اوپر جانے سے اونلی 25% کمٹمنٹ لیول بڑھتا ہے میرا, تو یہ باقی 75% جو ہے یہ کون سی چیز بڑھائے گی؟ یہ ان نون ہے. یہ اسی کو آپ پوری کی پوری امپیریکل ریسرچ اس وقت جو ہے ان سین کے ساتھ کام. یہ وہ امپیریسسٹ تھے جنہوں نے صدیاں ضائع کی ہیں لوگوں کی کہ نہیں نہیں نہیں, جو چیز تجربے میں نہ آئے, جو چیز 5 سینسز میں نہ آئے وہ ہوتی نہیں. کوانٹم فزکس نے اس پہ پھر مہر لگائی آگے جا کے. کوانٹم فزکس نے کہا کہ فنڈامنٹل لیول پہ جو لاز ہوتے ہیں وہ کہ میکرو لیول پر بھی ایگزسٹ کر رہے ہوں. فنڈامنٹل لیول ہو سکتا ہے کہ انرجی بیسڈ ہو, اور انہوں نے اس میں کہا کہ ایٹم کے اندر پوزیٹرون ہے, اور پوزیٹرون کے اندر کے جو پارٹیکل ہے وہ تو ہے ہی انرجی بیسڈ. تو ہم پورے ایٹم کو جو ہے وہ سین, یعنی سین ڈومین میں دیکھ رہے ہیں, جبکہ اس کی جو بیسکس ہیں, جو اس کا فنڈامنٹل ہے وہ تو ہے ہی انسین. انہوں نے مہر لگائی سارے گاڈ پارٹیکل کے بارے میں. پوری یعنی اس بات پہ اتفاق ہے, اگر گاڈ پارٹیکل ہے تو میٹر, اگر کوئی ایکویشن بنے گی تو وہ انرجی سے ریلیٹڈ بنے گی یا انرجی ڈریون کسی سبسٹنس سے بنے گی, وہ سین ڈومین میں نہیں نظر آ سکتا. اسی سے پھر بہت زیادہ کوانٹم فزکس نے پھر جب یہ بات شروع کی تو اس سے انرجی, سول اور اس کے بارے میں پھر بہت زیادہ ریسرچ شروع ہو گئی. اب تو کوانٹم فزکس ساری ڈیلی جو ہے وہ ان تمام فنڈامنٹل چیز. تھیوری آف کوانٹم انٹیگلمنٹ نے تو حیران کیا. انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے, آپ کو یاد ہے, میں جاؤں پیچھے اگر آپ اجازت دیں مجھے تاکہ آپ لطف زیادہ لیں گے اس کا, کہ ہم نے کہا تھا کہ میڈیم جو ہے یہ میڈیم ہوتا ہے جو انفارمیشن تک لے کر آتا ہے. آپ کو چیز پرسیو کرتے ہیں ہے کہ نہیں, میڈیم ہونا چاہیے. اگر آنکھوں کے درمیان روشنی نہیں ہے, میڈیم ہے, تو میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ بلب ہے یا دیوار ہے. آپ سمجھے نا, تو میڈیم کا ہونا ضروری ہے. اس نے عجیب بات یہ کی, انٹیگلمنٹ جو ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی ناٹ نیسیسری کہ اگر درمیان کوئی میڈیم ہوگا تو دو پارٹیکلز ایک دوسرے کو رسپونڈ کریں گے. اور پروف لے کر آئے, انہوں نے کہا کہ ایک سٹیج پہ جو کرنٹ ہوتا ہے وہ 1 اور 0
دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں اور دونوں سائملٹینیسلی کیسے کرتے ہیں. یعنی الیکٹران جو ہے, آپ نے بات سمجھیں, چارج دیتا ہے اور چارج پھر اس کے علاوہ بھی جو آپ کے کائنات میں ویریس آبجیکٹس ہیں کو رسپونڈ کر رہے ہیں اور ٹریلین آف لائٹ ایئرس کے اس پر ہے, لیکن وہ اتنی آئیڈیلی ایک دوسرے کے ساتھ کورسپونڈ اور رسپونڈ کر رہے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کوئی ایرر ہے. تو میڈیم بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, ہمیں پتہ ہے کوئی درمیان میں چیز نہیں ہے. ایک ہمارے پاس جو میگنیٹک فورسز کی تھیوری ہے وہ بھی ہماری جو کہکشاں ہے اس کے بعد آگے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی ملٹیپل ہمیں پتہ ہے کہ گلیکسیز ہیں, ان گلیکسیز کی موومنٹ کے ساتھ ہماری یہ موومنٹ اٹیچ ہے, یہ کیسے ہو رہی ہے آپس میں. تو یہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ جب جا کے دیکھا ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ جو ہے وہ بیسک لیول کے پارٹیکلز پہ جا کر پوزیٹرون کے اندر جو دونوں پارٹیکلز ہیں وہ وداؤٹ میں وہاں پر تو کوئی کسی قسم کی بھی نہ میگنیٹک فورس ہے نہ کوئی اور دوسری, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح انٹینگل ہو رہے ہیں کہ جس کے انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کیسے ہو گیا. پھر ڈویلٹی تھیوری جو ہے حسبہ کی, اس نے عجیب بات کی, اس نے کہا کہ یہ جو میٹر اور پھر یہ ویو, میٹر ایک ہی پارٹیکل جو ہے میٹر بھی بیہیویئر شو کرتا ہے اور ویو کی, لیکن سائملٹینیسلی کرتا ہے, یعنی پیرلل لیول پہ آ کے اور کرتا ہے. تو یہ ان کو ایک دوسرے کو پتا ہے کہ انرجی کو کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے یہاں ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے, اور پارٹیکل کو کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے اپنی پارٹیکل کی کریکٹرسٹک یہاں کرنی ہے, درمیان میں کوئی میڈیم نہیں ہے. تو ان کے درمیان یہ اتنی ہم آہنگی کیسے پیدا ہوئی ہے یہاں. تو یہ انٹینگلمنٹ تھیوری جو ہے اس نے اور تھپا لگایا کہ دنیا میں جو امپیریسٹس کہتے تھے کہ تجربے میں جو چیزیں آتی ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, کنارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ انسین جس کو ماننے کے لیے پہلے کوئی تیار نہیں تھا, اب وہ اس کے کنارے اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوانٹم فزکس کی جو ریسرچ کا اور کاسمولوجی سے ریلیٹڈ جو ریڈیشن بیسڈ فزکس کا جو اس وقت بجٹس ہیں وہ نیئرلی وہاں تک پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ جو آپ کے جتنے بڑے لوگ نکل رہے ہیں نوبل پرائز ہولڈر, وہ سارے کاسمولوجی یا ان ایریاز سے کوانٹم فزکس سے نکل رہے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ کا سارا کام اس ایریا میں, تھیوری آف دو ہی بڑے سائنٹسٹ گزرے نا ہمارے, ہم سو کال جس کو بھی آپ اگر کہیں, ایک آپ کے پاس آئنسٹائن ہے, اس کے بعد اتنے بڑا قد کا اسٹیفن ہاکنگ آیا ہے, دونوں کا کام جو ہے ون. تو یہ میں نے جیسے پہلے یہ ڈسکلیمر میں کہہ دیا تھا کہ ہم صرف کنٹورز دیکھ رہے ہیں, ہمارا قطن کوئی ویو یا پوزیشن لینے کا نہیں, اور بہت کوئی ڈویلٹی میں نے بیان کر دیا ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ضرورت نہیں ہے. تمام ریلیجنز میں ان سین, چاہے وہ ریسریکشن کے ہو, چاہے وہ گاڈ کی شکل میں ہو, چاہے سپر نیچرل فورسز کی شکل میں ہو, چاہے وہ ایک جو ہے وہ اینجل کی شکل میں ہو, چاہے وہ ملٹیپل فورسز جیسے ہندوؤں میں ہیں بہت سارے, انہوں نے گاڈ بنا دیے ان کو انرجی کا سورس, چاہے کسی طرح سے بھی ہو, لیکن یہ وہ ریلیجن ہے جہاں پر جو ہے اس وقت ان سین ان کی فنڈامنٹل بکس میں موجود ہے. ظاہر ہے کہ اگر ٹائم ہوتا میرے پاس تو میں آپ کو بتاتا بھی کہ مثال کے طور پر بودا میں چین نے کیا کس طرح سے جو ہے ان کو کس طرح کس جگہ پر چین کو جو ہے وہ میں مثال دے رہا ہوں صرف, چین کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے then he dies and then comes back, dies and come back, look at our world. یہی برہما کا ہے, یہی اسی طرح جو ہے کنفیوشس والوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے جو ویلیوز ہیں وہ ایکچولی میں سراؤنڈڈ ہیں ایک ان سین اس میں جو ہمیں طاقت دی جاتی ہے. اب اس میں ٹائم نہیں. تو اب مجھے تھوڑا سا میں صرف بریک لینے کے لیے اور چائے کا ایک سپ لینے کے لیے ایسی چھوٹی سی 1-2 منٹ کی آپ اگر ڈسکشن کر لیں گے, تھوڑا سا فرق آپ کے خیال میں ان سین اور غیب اور الغیب ہے, مطلب یہ قطعا امتحان لینا مقصود نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا, تو میں لیکن ویسے ایک جسٹ ایک آئیڈیا تاکہ تھوڑے سے مجھے بھی تھوڑا سا ریلیف تھا. ان سین, غیب اور الغیب, اگر یہ 3 ٹرمز آپ کے سامنے, اب ختم ہونے والی ہے, ہمارا کام پہ ختم ہونے جی تھوڑا سا آئیڈیا, مطلب جسٹ وہ گیس ورک جیسے ہوتا ہے ہمارا. سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. پانی گلاس پانی میں, ہاں کیا قریب آئے ہیں آپ, کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ, آپ دونوں نے کمال کر دیا. اگر یہ اس کا مطلب ہے اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو وہ پچھلا
تو اس کا مطلب کچھ کام کی بات ہوئی ہے. صحیح صحیح. ہاں واہ سبحان اللہ. کیا اچھا کیا اچھا. کیا کہنے. ہاں کیا کہنے. ہاں کیا بات. جزاک اللہ. ہوں ہوں ہوں. کیا بات ہے سبحان اللہ. زبردست. ہاں. کیا بات ہے. کیا کہنے. کیا بات ہے. آپ یقین جانیے بہت خوشی ہوئی. جی کیا بات کیا بات. کیا اچھا ریلیٹ کیا. دیکھیں ہماری گفتگو غیب پہ ختم ہو گئی آج. یہ جتنی گفتگو ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اور یہ اس لیے نہیں کہ چاہے وہ وزڈم آف غیب کی بک ہو جو آپ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بھیجی, اور جو غیب کے اوپر مفاتیح الغیب وغیرہ کے حوالے سے گفتگو ہے, اس کے جو ایسنس ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جا کے ایک پرسپیکٹو تو لینا پڑے گا, یعنی ایک پوزیشن تو لینی پڑے گی. اب وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پھر جو اپنے بلیف سسٹم جو میرا مجھے اسی کے ذریعے سے آگے پھر دیکھنا پڑے گا. تو گفتگو تقریباً ہو گئی. اگر آپ اجازت دیں تو بس اس کو میں فارملائز کر لوں اور پھر بس بات ختم کرنے پہنچ گئے ہم. دیکھیں جو بینگ انسین از جسٹ ون ایسپیکٹ آف الغیب. یہ تو جیسے آپ نے کہا تھا کیسی خوبصورت بات, بالکل یہ صحیح ہے. مثلا یہ انسین میں انویزیبلٹی ہے, کوئی چیز ہڈن ہو جائے, ان نوٹسیبل ہے, انٹینجیبل ہے, انسین. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ غیب میں کامن ہے چیزیں, غیب میں شمار ہے ان سب چیزوں کا. یاد رکھیں انویزیبلٹی اور انسین ہونے میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. ابھی اتنا ہڈن ہونے میں بھی ڈفرنس ہے. ان سب چیزوں میں ڈفرنس ہے. پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم بس اتنا دے دیجیے کہ میں ان کے بجائے اور آگے کے امپورٹنٹ, یہ سب ڈفرنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھا, یہ سب ڈفرنٹ ہے. لیکن اس میں جو آخری پوائنٹ ہے, اگر کوئی چیز سین ہو جائے اور پھر بھی کیا غائب ہو سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ ہماری گفتگو ہوئی ہے اس پہ الحمدللہ. جزاک اللہ, آپ دونوں دوستوں نے کی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. اور کیا کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو تو وہ غیب کے اندر آ سکتی نہیں پتا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, مثلا آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی چیز جیسے برزخ ہے, آپ کو اس کا بھی تو پتا نہیں ہے نا. سوال میں مثال دے رہا ہوں, جسٹ ایک بچہ ہے اور وہ اس کو آپ کہیں گے کہ وہ 4 سال کا بچہ علی ہے, اس سے میں کہوں گا کہ یار اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے, آپ کو کیا کہیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز ایک چیز کے
جس کے بغیر غیب ممکن نہیں ہے وہ ایگزسٹ. عدم جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اور باقی پورے لٹریچر میں اور کوئی چیز عدم میں ہے تو اس پہ غیب کا اطلاق نہیں ہوتا. ہاں ضرور بالکل آتا ہوگا. ہاں جی کیونکہ آپ اس کی ایک پرٹیکولر سگنیفیکینس سے واقف ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے اس سمندر کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, اب امیج آپ کے ذہن میں ہے اور وہ آپ کی پرسیپشنز کے ساتھ آیا ہے. اچھا دوسرا یہ ابھی ایک تھوڑا سا آگے آ جائیں گے ہم, تو اس میں اس قدر خوبصورت دوسری بات جو غالباً پتہ نہیں عباس نے کہی تھی, لیکن ایک چیز ہے ہی نہیں, اللہ نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا, وہ عدم میں ہی ہے. ابھی کائنات میں جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس پہ غیب کا اطلاق نہیں ہو سکتا. دیکھیں یا تو میں مثال کے مثلا جنت, اب جنت کے لیے قرآن مجید نے آپ نے آنکھوں سے بھی پڑھا, آپ نے اس سے بھی سنا, لوگوں سے بھی سنا, تو اس کا مطلب ہے آپ کی پرسیپٹیو رینج میں وہ آتی ہے, پرسیپشنز میں آئی. لیکن وہ چیز جو ہے ہی نہیں, نہ آپ کی آنکھوں نے کبھی دیکھی, نہ آپ کے نہ آپ کے علم میں کبھی آئی, جو کہ ابھی آگے بیان ہو گیا جیسے عباس نے کہا تھا, تو وہ چیز جو ہے ہی نہیں, جس کا کوئی ابھی علم سے تعلق ہی نہیں ہے, اس کی کریکٹرسٹکس ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں. ایک چیز ہے ہی عدم, ایک چیز ہے ہی عدم, وہ مطلب تھی نہیں, رسول اللہ سے پہلے رسول اللہ تھے ہی نہیں, تو وہ کس چیز پر غیب ہو. آخری وہ سورس جو آپ کو بتا سکتی ہے کوئی چیز ہے وہ اللہ ہے, پرفیکٹ. وہی آپ کو نہ بتائے کہ کوئی چیز ہے تو پھر غیب کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی خوبصورت بات ہے, یعنی کہ غیب کے لیے تمام چیزیں جو پچھلی میں نے دیکھی ہیں یہ اس کا حصہ ہے, لیکن یہاں اگر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہو اور عدم پہ ہو, ابھی اللہ کے ارادے میں ہو لیکن عدم اس پہ غیب کا اطلاق نہیں ہوتا. سو ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں اس کی پرسیپشنز پہ آ جاتی ہیں. دوسرا پوائنٹ جو ایز ویل ایز کے بعد ہے, دوز آبجیکٹس دیٹ آر بلاکڈ فرام ویو بائی ونز پرسپیکٹیو. یہ ہے بات جو اب آپ بات کر رہے تھے اور ساتھ میں اس سے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ جس چیز کا علم نہ ہو چاہے وہ نظر بھی آ رہی ہو اس میں بھی غیب. اور اچھا یہ کیسی حیران کن بات ہے, اس کے دو مثال ہیں. مثلا یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس عرش الہی ہے, کرسی ہے, لوح ہے, یہ چیزیں ہیں, پیراڈائز وغیرہ, ہیل ہے, آپ کا پاسٹ ہے, فیوچر ہے, آپ کا سامنے ہے. اور دوسرا جو ہے وہ نوشن یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو یعنی آپ کو بظاہر ان کا ہونا معلوم ہے, لیکن ان کا آپ کی پرسیپشنز میں نہ آنا وہ مسئلہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی آپ کی پرسیپشنز میں نہیں آئیں گی, مثلا اللہ, لیکن ان پہ بھی غیب ہے. اور جو چیزیں پرسیپشن میں آ جائیں گی وہ بھی غیب کا حصہ بنے. تو ایک قسم تو ایگزامپل ہو گئی جو پہلی جیسے آپ نے سامنے رکھی, جو کہ فینومین دیٹ بائی دیئر نیچر, یہ بائی نیچر آ ہی نہیں سکتے آپ کے پرسیپشن میں, اس میں اللہ کی ذات ہے, اس کی کریکٹرسٹکس ہے, یہ ہے وہ ہے, اس نے کائنات میں جو ہے وہ اس کا ارادہ کیا ہے, اس کی جو ہے وہ اس کا یہاں تک کی صورتحال آپ مطلب ہاں اس کا امر کیا ہے, اس کا امر کیا ہے, غلط. ہاں آپ جو لیکن بہرحال یہ ہمیں اس بات کا کہ اللہ کا ارادہ اللہ کے علاوہ کو جب تک وہ مطلع نہ کرے اس وقت تک جو اس کا حصہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے, تو ہمیشہ ہی رہے گا ایسا. اللہ کی ذات ہمیشہ, اس کی کریکٹرسٹکس, یعنی اس کی کریمی کیا ہے, وہ کریم نام ہے اس کا, ایک کی صفت ہے, تو وہ کیا ہے, اس کا علم کیا ہے, کچھ نہیں اور کبھی نہیں ہوگا. لیکن دوسری چیزیں جیسے اینجل ہیں, یہ ہے, ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ بہتر مخلوق ہوں, جبریل سے بہتر ٹیکنیکلی انسان جبریل سے بہتر مخلوق ہے, لیکن جبریل پہ غیب, تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو لنگوسٹکلی جو غیب کو جب دیکھا جاتا ہے تو اب تھوڑا سا ہم ان سین سے فوراً آگے, یعنی ہم ان سین سے چھلانگ مار کے بڑی ڈومین میں آگے غیب کی. تو غابہ جو ہے مطلب چھپی ہوئی چیز نارملی, یا غابۃ الشمس جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جب سورج ڈوب رہا ہو تو چھپ رہا ہو, ساری اس کی غیبہ کسی کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہو اور اس کی آپ برائی کر دیں, تو یہ غیبہ اسی سے نکلے والے ورڈز ہیں. غابۃ المراج جو ہوتا ہے کسی عورت کا ہسبینڈ مر جائے تو وہ یعنی اس کا اسٹیٹس آف بینگ میرڈ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اسی کو کہتے ہیں, وہ غیبہ اس کو کہتے ہیں. اور الغیابہ جو ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا بالکل ختم ہو جانا, اسی طرح جو ہے وہ الغیبہ جو ہے غیبت کے معاملوں میں. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے, مجھے بھی تھوڑا پانی
دیجیے تاکہ میں جزاک اللہ. اب آپ کی اجازت سے بس آخری کچھ سلائیڈز ہیں انشاءاللہ تعالی. تو دلچسپی تو لے رہے ہیں, کوئی دشواری اور قطن کوئی ہے؟ اللہ تو اللہ سے اینڈ ٹو اینڈ جیسے ہم نے. بہت شکریہ میرے بھائی, تھینک یو. ایک دفعہ اور درود پڑھ دیا طاقت مل جاتی. بس وہی آخری پوائنٹ ہے, اسی کو ٹچ کریں گے ختم کریں گے انشاءاللہ. وہ آخری پوائنٹ ہے. تو اسی لیے جارگنز وغیرہ کے بجائے میں نے جو کانسیپٹ ہے اس پہ توجہ دی ہے تاکہ وہ آپ کو آسانی رہے اور خود مجھے آسانی ہو. تو چاہے وہ راغب ہوں, چاہے جو ہے آپ کے پاس ابن قیم ہوں, چاہے جو ہے وہ ابن کثیر ہوں, چاہے تشیع کے اسکول آف تھاٹس ہوں, یہ تین چیزوں پہ اجماع ہے غیب کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ پرسیپشن کین ناٹ ٹیک نوٹس آف اٹ. نمبر 2, دا انٹلیکٹ کین ناٹ کیپچر اٹ. اس کو کیپچر نہیں کر سکے اس وقت, اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کیپچر نہ کر رہا. اونلی پروفٹس انفارم اباؤٹ اٹ. یعنی ان کو اللہ, یعنی اللہ براہ راست تو آپ کو نہیں بتائے گا نا, تو آپ یعنی مجھ سے آپ کو عباس کو ہمیں جو بتائے گا جو موسٹ لیول سپورٹس ہے وہ پروفٹ. تو اب یہ تین پہ اسلامک اسکالرس کا اجماع ہے, شیعہ سنی سب کا, سب کی یہ تین چیزیں موجود ہوں گی تو اس کو غیب کہہ دیا جائے گا ایٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم. یعنی جنت آپ کی پرسیپشن اس کو کیپچر نہیں کر سکتی. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جنت کے نارتھ میں کیا, تو آپ نہیں بتا سکتے. میں کہوں کہ جنت شروع کا, آپ نہیں بتا سکتے. آپ کو جنت کا ایک جنرل تو آئیڈیا ہے کہ یہ ہوگا وہ, لیکن جی 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 وہ بھی اگر پروفٹ سے ہے تو پھر ہمارے لیے پکا ہے, اگر پروفٹ کے علاوہ کہیں سے آ رہا ہے تو پھر پکا نہیں ہے. سمجھے گا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی مجھے خیال ہی آیا ہے کہ جنت یوں ہوگا, تو وہ پھر میری ویو اپنا میرے تک ہی رہے گا اس کے لیے. اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو غیب سمجھیں. اور تیسری چیز جو ہے, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ کہ پرسیپشن کی ناٹ کیپچر اٹ, نمبر 2 انٹلیکٹ کی ناٹ کیپچر اٹ, اور تھرڈ پروفٹس انفارم یو اباؤٹ دی تھنگ ایٹ سرٹن پوائنٹ آف ٹائم. ہو سکتا ہے جنت میں آپ خود چلے جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ مطلب جنت میں جو انار ہے یا جو شہد کی نہر بہ رہی ہے وہ آپ خود دیکھ لیں اس وقت, لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جب تک آپ نے نہیں, اس کے سینسز نے کیپچر نہیں کیا ہوا, جب تک آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کا انٹلیکٹ نہیں کیپچر کر پا رہا کہ بھائی وہ کیسے شہد کی نہریں ہوں گی, مڑیں گی نہیں مڑیں, یہ سب. تو اس وقت اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جو چیزیں اس کنڈیشن میں فٹ ہوتی ہیں, اس فریم میں فٹ ہوتی ہیں, وہ غیب ہے. غیب کا ایک جو ہے وہ the knowledge of غیب is not what no one knows but it is what no one can know without the help of Allah. یہ اسلامک اسکالر کا یہ کمال ہے. اس نے کہا یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز نہیں جانتے تو وہ غیب ہے, ایسا نہیں ہے. اور اس کی آگے دلائل موجود ہے, میں پیش کرتا ہوں ٹائم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایگزامپل ہے پہلی رسول. اچھا ایگزامپل میں نے کوشش کی قرآن سے لوں تاکہ, کیونکہ وہ ہمارے درمیان جب قرآن آ جاتا ہے تو پھر ہم مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ آرگومنٹ نہیں بلڈ ہوتا, آپ سمجھ رہے ہیں. پھر لیکن غیر مسلم کے لیے عقل ہے, لیکن مسلمان جب آپس میں بیٹھیں گے تو ان کے درمیان قرآن حتمی ہے, قرآن کا فیصلہ آ جائے گا, تو پھر کسی صورت میں آپ ڈس ایگری نہیں کریں گے. رسول خدا کے لیے عجیب سی بات ہے کہ رسول خدا کو کہیں گے ذالک من انباء الغیب, کہ اے رسول ذالک, یہ جو تمہیں خبریں ہم نے دے دی ہیں, سورہ یوسف کی کہانی پوری سنائی, اور پھر یہ آیت دی ہے 102 نمبر آیت ہے, پورا واقعہ حضرت یوسف کا بیان ہو چکا ہے. اب رسول اللہ سے اللہ مخاطب ذالک من انباء الغیب, یہ جو تمہیں ہم نے کہانی سنائی ہے ساری, یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحی ہے لیک, یہ جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے. وما کنتا لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون, اور تو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا. لدیہم کا مطلب ہے تو کیپچر نہیں کر سکتا تھا, نہ تیرا انٹلیکٹ کیپچر کر پا رہا تھا, نہ تو دیکھ رہا تھا. یعنی لدیہم جو عربک ورڈ ہے وہ یہ کہ کیپچر, حصار کرنا. تو اس پورے واقعے کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. اجمعوا, جب کہ وہ بیٹے وغیرہ سارے لوگ جمع تھے, امرہم کام کے سلسلے میں, وہم یمکرون, اور وہ یوسف کے خلاف تدبیر کر رہے تھے. یہ رسول خدا کے لیے یعنی ایک واقعہ ہوا ہے,
اس کو اللہ جو ہے وہ غیب کہہ رہا ہے اور رسول کی طرف وحی کر رہا ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جو پاسٹ میں جو لوگ موجود تھے ان کے نالج میں موجود تھا. مثلا وہ جو خود مکر کر رہے تھے ان کو تو پکا پتا ہے نا کہ کیا کر رہے تھے وہ, لیکن رسول, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, غیب ایک ایسی چیز, اور اس کو اللہ نے غیب کہا ہے, تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہو سکتا ہے ایک نان پروفٹ کو پتا ہو لیکن پروفٹ کو نہ پتا ہو, جب تک اللہ نہ بتائے. اچھا دوسرا یہ حضرت مریم, کہ جب حضرت مریم کے ذالکہ نم, پھر وہی ورڈ ہیں, ذالکہ من انباء الغیب نوحی الیک, آپ طرف یہ وحی کی کب, جب مریم کو جا رہے تھے اے رسول تجھے اس کا موجود. دو, تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اپنے وقت کے برگزیدہ نبی حضرت خضر کے ساتھ جا رہے ہیں, تینوں واقعات میں کشتیاں جا رہی ہیں, ان کا مجھے نہیں پتا تو نے کشتی کیوں توڑ دی. حضرت خضر سے کہا کشتی کیوں کیا, سب سے بڑا لازم 5 بڑے نبیوں میں سے ایک نبی ہے, تیسرے نمبر کا بڑا نبی ہے. وہ کس سے, ایک عبد صالح سے, جس کو اللہ نے جو ہے وہ علم لدنی دیا ہے. جیسے ہی اللہ نے علم لدنی دیا, صاحب شریعت نبی اولو العزم پیغمبر, اس کو یہ 3 چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہے نا نہیں پتہ. یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ نبی جو ہے وہ پورے کل غیب کا علم ہے. میں نے آپ کے سامنے رسول خدا کی بھی رکھی مثال, اس کے بعد جو ہے دوسری بھی رسول خدا کی رکھی, اور تیسری حضرت موسیٰ کی. دونوں, ایک سب سے بڑے صاحب شریعت نبی, اور چھوٹے چھوٹے واقعے ہیں جو خود یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہے وہ واقعہ, نبی کو نہیں پتہ. اللہ جس کو جس سے, حضرت یعقوب نبی تھے, 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ حضرت یوسف تھے, مگر حضرت یعقوب کو نہیں پتہ. ایگزامپل دوسری جو آپ کے سامنے میں نے پیش کری دی ہے, لیکن یہ عجیب ایگزامپل ہے. میری درخواست پہ آپ ذرا ایک 30 سیکنڈ لے کے اس کی انگلش کو سنیں, پھر میں آپ کے سامنے عربی رکھے. یہ وہ ایگزامپل یاد ہے کہ ایک تو آپ کے پاس واقعہ ہو گیا تھا اور آپ نے دیکھا نہیں تھا تو آپ غیب. دوسری یہ کہ آپ کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں, پھر بھی اللہ نے ایک چیز کو غیب کہا. اور یہ وہی ہے جو عباس اور مصجاب اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جس چیز کا علم نہ ہو, وہی ایرسٹوٹل کا ویو ہے, اموویبل جو ہے اگر اس کا پتہ نہ ہو تو وہ بھی غائب ہوا کرتا ہوتا ہے, وہ بھی انسین. اصل تو انسین وہ ہے. یہ وہ واقعہ ہے, فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے جو ہے وہ سلیمان کو موت دے دی, بعد اللہم علی موتہ, اور جو ہے وہ موت کا کسی کو پتہ نہیں چلا, الا دعوت الارض, یہاں تک کہ جو دیمک تھی, تاکلو من ساعتہ, دیمک نے وہ حضرت سلیمان کے عصا کو کھا لیا. اور ہوا کیا تھا کہ کیونکہ حضرت سلمان نے کہا تھا, جن جو تھے یقین نہیں کرتے تھے غیب پر, یہ کہتے تھے کہ نہیں غیب کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس وقت کے جن جو تھے یقین نہیں کرتے. حضرت سلیمان نے دعا مانگی تھی کہ سارے کام میں نے کیے لیکن یہ ایک کام اس سے نہیں ہو سکا, یہ مانتے نہیں ہیں, یا اللہ تو ان کو کوئی ایسی نشانی دکھا. تو کیونکہ ان کی ہی ملکیت میں تھے سارے جن اور کام کرتے تھے, اور حضرت سلیمان جنوں کو خاص مشقت طلب کام دیتے تھے, خاص مشقت سارا. اور اس زمانے میں حضرت سلیمان کی نماز لمبی نمازوں میں تھی, 2 دن 3 دن 4 دن مہینہ اس طرح بھی پڑھا کرتے تھے, ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اور پھر اس کے بعد کرتے تھے, وقفہ لے لیا چھوٹا موٹا, پھر شروع کر دیا. یہ اس وقت کی بات. اب جب یہ ہوا کہ ان کی ڈیتھ کا ٹائم آیا, اب دیکھیے اللہ کمال کرتا ہے, فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے سلیمان کو موت دے دی, ما دلہم, تو اماد الحم علی موت, کسی بھی جن کے اوپر کوئی دلیل سامنے, اس کو کوئی موقع سامنے نہیں آیا کہ وہ جان جاتے کہ اس کو موت آ گئی ہے, الا دعوت الارض تاکلو من ساعتہ, یہاں تک کہ دیمک نے ان کے جو عصا کو کاٹ لیا. فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اور جو ہے تب جنہوں نے جا کے دیکھا سامنے, جب ان کے آئے تو انہوں نے ریلائز کیا کہ وہ اگر ان کو پتا چل جاتا, اگر انہیں انسین کا پتا ہوتا, ان کو غیب کا یہ علم ہوتا کہ سلیمان جو ہے وہ مر گیا ہے, اتنی ذلت والی مشقت جو وہ کر رہے تھے وہ نہ کرتے. حضرت سلیمان سامنے ہے, موت بھی آئی ہوئی ہے, عصا پکڑا ہوا ہے صرف, یعنی وہ, لیکن وہ جن جو ہیں وہ اصل حقیقت موت کو نہیں کیپچر کر پا رہے, اور اللہ نے اس چیز کو جا کر جو ہے وہ غیب کا نام دیا ہے. یعلمون الغیب, چیز سامنے ہے, سب کچھ ہے, مطلب اصل چیز جو ہے وہ وہی بات ہے کہ پیچھے اموویبل جو چیز ہے وہ آپ نہ جان رہے ہو تو علم نہ ہو, جیسے آپ نے کہا تھا
علم نہ ہو کسی چیز کی، حقیقت کا علم نہ ہو، اور وہ چیز آپ کے سامنے بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے غائب ہے. عجیب مثال ہے. دیکھیں اس میں پھر دو چیزیں آتی ہیں، ریئل غائب ہے، مثلا قیامہ ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کیا ہے، تو اور ابھی تک آئی بھی نہیں ہے، تو سب ظاہر ہے کہ ریلیٹیو غیب جو ہے کہ جو قیامہ جب ایک لیکن جو مر گیا ہے یا جو مر جائے گا یا اس کو ہوگا اس کے لیے قیامت آ گئی. تو ایک ریئل غیب ہے، جیسے اللہ کی ذات کو کبھی نہیں دیکھ سکتے ریئل غیب، لیکن جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں کو اللہ نے، ان بھائیوں کے لیے غیب نہیں تھا وہ، لیکن رسول اللہ کے لیے غیب ہو گیا. حضرت مریم کے لیے جو کفالت ہو رہی تھی وہ مریم اور اس وقت وہاں کے لوگوں کے لیے غیب نہیں تھا، مگر رسول کے لیے غیب ہو گیا. حضرت خضر کے لیے غیب جو چیز نہیں تھی وہ حضرت موسیٰ کے لیے. تو یہ ریلیٹیو غیب کی کانسیپٹ میں آتے ہیں. تو غیب جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ بھی ہے، غیب پاسٹ میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، فیوچر میں. بڑا کوئکلی جب حضرت مریم کے لیے جو ہے وہ آئی بات، تو ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. تو یہ جو ہے وہ جب مریم نے کہا کہ مریم کو کہا کہ تمہارے جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ تمہیں جو ہے وہ خوشخبری سنا رہے ہیں، حضرت اس کی کیا کہتے ہیں اسمہ مسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. تو یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کے پاس فیوچر کا غیب ایگزسٹ کرتا ہے. حضرت مریم کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، کچھ ہوئی کسی نہیں، میں کیسے ہو جاؤں گی، تو فیوچر ہے. اچھا پھر اس کے بعد حال کا ہے، حال کا مثال کے طور پہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. تو حضرت عیسیٰ نے جو یہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تمہارے گھروں میں تم کیا بنا رہے ہو اور کیا اسٹور کر رہے ہو، یعنی حال ہے، تو پوزیشن سامنے ہے، ہو رہی ہے چیز، تو حال میں غیب یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اللہ نے اس کو بھی جو ہے وہ غیب کی مثال ہے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے جو رسول اللہ کی پیشین گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے اس میں ہوا احمد، کا نام جو احمد ہوگا، تو یہ بعد میں آنے والا فیوچر. تو جیسے حضرت مریم کی مثال تھی پاس کی رسول اللہ کے لیے، تو غیب ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، اور مستقبل میں، دونوں کا، تینوں کا. اب یہ آخری پوائنٹ ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا، جو غیب، تو مخلوق میں سے کسی کے پاس علم غیب مکمل ہے، لیکن اس میں سے وہ سب سے زیادہ جو اللہ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ کہا ہے، متعدد جگہ مفاتیح الغیب، واللہ اعلم، عالم الغیب والشہادہ، دونوں لفظ استعمال کیے، عالم بھی اور عالم بھی، یعنی پورا علم بھی وہی رکھتا ہے غیب کا، اور عالم سب سے زیادہ بھی غیب کا وہی علم رکھتا ہے. اس کا مطلب ایک، تو اس کا مطلب ہے کلی علم اسی کے پاس، ایک طے شدہ ہوگا. دوسرے یہ کہ کیا 17-18 جگہ ہے شاید، اس سے تھوڑا سا زیادہ مسلسل اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہی ہیں کنجیاں غیب کی، میں ہی ہوں غیب کا. لیکن پھر ایک جگہ پر جا کر اچھا دوسرے رسول اللہ نے بھی یہی کہا، رسول اللہ نے کہا میرے پاس نہیں، آپ لوگ کیسے ان کا یہ ویو کہ شاید رسول اللہ کے پاس پورا غیب کا علم ہے، جبکہ رسول اللہ کے خود قول قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اگر یہ قل کا لفظ استعمال اللہ وہاں کرتا ہے جب بہت بڑی حقیقت ہو، یعنی جس میں کبھی تبدیلی نہ آئے، قل هو اللہ احد، آپ سمجھیں اللہ ایک ہی ہے، کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہاں پہ قل کا لفظ کہا. موسٹ امپورٹنٹ ریالٹیز جب رسول کی زبان سے نکلوانی ہوتی ہیں تو قل کا لفظ اللہ استعمال کرتا ہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ کوئی اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں کوئی غیب کا سب سے بڑا عالم، ولا اقول لکم، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں جو فرشتہ ہوں، کیونکہ وہ لے کے آیا کرتا تھا غیب کی خبریں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کر کے بھیج دیا جاتا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اللہ نے عجیب اس کا کنکلوژن دیا ہے کہ بتاؤ اے رسول، کہہ دو ان سے کہ کیا جو اندھے ہیں اور جو بصیرت والے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ برابر. اللہ کی زبان سے کہہ دیا کہ میں، میرے پاس کوئی خزانے وزانے نہیں ہیں. لیکن اب رسول بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس علم غیب نہیں ہے. اللہ تو کہہ ہی رہا ہے پہلے کہ میرے پاس ہی غیب کا علم ہے اور کسی کے پاس کنجیاں نہیں ہیں، میں ہی عالم ہوں، میں عالم. آخری تھاٹ. لیکن ایک جگہ پر جا کر جن میں، اور ایک اور جگہ پر جا کر جہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں غیب اس کو دوں گا جس کو میں اجتبا، یعنی جس کو چن لوں گا. لیکن سورہ جن میں جا کر تو بڑا کلیئرلی بتایا. کیا بتایا؟ کہا کہ اب آپ میں تھوڑی سی بس آخری یہ سامنے رکھوں. اگر قرآن مجید میں 6666 آیتیں اور 6666 آیتوں میں اللہ کہے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میرے غیب کا علم میرے پاس ہی، میرے پاس ہی، میرے پاس ہی، میرے پاس ہی، میرے پاس 6665 آیتوں میں ایک ہی بات ہو، غیب کا علم صرف میرے پاس، صرف میرے پاس. 6666ویں آیت میں جا کر اللہ کہے مگر یہ کہ
جس رسول کو میں دینا چاہتا ہوں اور جتنا دینا چاہتا ہوں. تو پھر سٹوری یہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے پاس تو علم وہ تو ہے ہی مطلقاً عالم تو ہے ہی, وہ اس کے علاوہ تو کوئی عالم ہی نہیں, لیکن وہ سٹوری یہ بنے گی کہ اللہ ہی کے پاس سارا علم ہے, مگر وہ جس کو اس کیپیبل سمجھتا ہے کہ جتنا غیب کا علم دے اتنا غیب کا علم. یہ سٹوری, وہ ایک آیت جو ہے وہ پوری 6566 500 جتنی بھی 665 آیتیں ہیں ان کے ساتھ ہسٹوریکلی انٹیگریٹ ہوگی اور پوری دے گی آپ نے. یہ قرآن کا اصول ہے. تو یہاں پر آ کے الجن میں آ کر عالم الغیب, اللہ ہی صرف غیب کا علم رکھتا ہے, عالم ہے. فلا یظہر علی غیبہ احد, کسی پر بھی اپنے غیب, ایک پر بھی احد یعنی ایک ذات پر بھی اپنے غیب کو ظاہر ایسے ہی ہے. لیکن کمال کیا 27ویں آیت نے, الا, اب یہ پچھلا والا جتنا بھی جو ہے نا, اتنا والا یہ ایکسیپشن میں چلا گیا, یعنی یہ کہ ہوگا وہی, کثرت یہی ہے, لا الہ الا کثرت, لا الہ نہ جو ہے وہ نہیں ہے کوئی اللہ, کیونکہ زیادہ بت تھے, زیادہ جو ہے وہ, تو اس کو اللہ سے بھی پیچھے جتنا بھی کہا کہ جتنا بھی یہ سارا پچھلا کام ہے, نہیں ایکسیپشن ایک میں نے دی ہے, کیا الا من ارتضی من رسول, اگر یہ کہ جس کو میں سے چن لوں, فَإِنَّهُ يَسْلُكُ, لیکن دیکھیے کنڈیشن آگے کیسے لگائی ہے, فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, جس کو وہ رسول میں سے چاہے رسول چن لیتا ہے, وہ غیب کا علم, مگر ساتھ ہی وہ فرشتے اس کے ایک آگے اور ایک پیچھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا غیب کا علم دیا ہے اس میں سے ذرا سا بھی کچھ آگے یا کچھ کم. اس قدر سخت رسول کے لیے کسی جگہ پر کوئی ایسی اور جگہ پر بھی ہے, وہ بھی غیب سے متعلق ہے کہ اگر ہم تمہارا رسول ذرا سا بھی پیغام پہنچانے میں یہی جو پیغام گردن پڑ رہے ہیں, تو آپ اندازہ کیجیے غیب کا کتنا امپورٹنٹ امانت ہے خدا کے پاس آئی. اور اسی کی بنیاد, اب آپ کا مطلب ہم گفتگو ساری میں آخر میں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ غیب کے کانٹورز دیکھے اور ملٹیپل ڈسپلن میں جا کے ہم نے جمپنگ کیا اور جو کام کی چیزیں تھے اٹھا کے لائے, اس سے ہمیں کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا کہ غیب اور انسین میں کیسا فرق ہو سکتا ہے. پھر جو ہے وہ یعنی اس میں مختلف ہم نے فزکس کی تھیوری دیکھی, کوانٹم فزکس کی تھیوری دیکھی, میٹا فزکس کا سارا دیکھا, فلسفی دیکھی, ملا صدرہ کا تھوڑا سا آئیڈیا لیا ہم نے ابن سینا کی جو مشہور فلسفی غیب کے بارے میں, مفاتیح الغیب میں بھی اس کے اوپر بحث ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے اس سے پہلے جو جتنی ایسٹروٹالوجی جو ہے اس کو سارا دیکھنا شروع کیا, مذاہب میں دیکھا کہ کیا صورتحال ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سپر نیچرل فورسز کے بارے میں بھی کلچرز رکھتے ہیں, وہاں پہ بھی انسین اور غیب کو ہم نے پھر علیحدہ کیا. پھر ہم نے غیب کی کریکٹرز دیکھی, غیب کی لنگوسٹکس دیکھی, غیب کی لنگوسٹک کے بعد غیب کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے, کن کنڈیشنز میں ہے کن کنڈیشن میں نہیں ہے, ان کو دیکھا. پھر ہم نے غیب کا ٹائم سے ریلیشن شپ دیکھا, فیوچر میں, پاسٹ میں, پریزنٹ میں دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ غیب نالج بیسڈ جو آپ کی ان اویئرنیس ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے کمپرومائز ہوتا ہے. غیب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سامنے چیز نہ ہو. ہم نے دیکھا کہ رسول کو بھی اللہ نے کہا کہ تم جو ہے وہ ایک ایسے ایشو کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے جس کا علم جو ہے وہ یعنی برادران یوسف کو موجود, جس کا تھا وہ حضرت مریم اور اس کے خاندان والوں کو تھا. سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول کے پاس بھی جو ہے وہ کل غیب ہے, بلکہ لمیٹڈ علم ہے جتنا نوح وحی کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے. اور پھر آخر میں اپنے قرآن سے اس کے اوپر مہر لگائی کہ کائنات میں اگر اللہ چاہے تو وہ جس رسول کو چاہے وہ چنے, اور چننے کے بعد جو ہے اس کو جتنا غیب چاہے علم دے. اور پھر اس غیب کے علم کی جو مینیفیسٹیشن ڈیمونسٹریشن کے لیے اللہ اتنا سخت نظام رکھتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ عام لوگوں کے, آپ نے دیکھا آگے اور پیچھے کہا ہے, سائڈ بھی نہیں کہا, سائڈ والے بھی کام کر سکتے تھے, لیکن یہ گوارا نہیں تھا اللہ کو کہ غیب کی کوئی خبر ذرا سا بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو کے جائے. اگر آگے بھیجے گا تو آگے والا فرشتہ جو ہے وہ یہیں سے پکڑ لے گا, اور اگر فرض کیجئے کہ یہی خبر جو ہے دینے کی کوشش کریے, اس میں میٹافوریکل بھی ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کو اور پچھلے والوں کے متعلق غیب دو ہی ہو سکتا ہے, سامنے پیچھے, فرنٹ پہ تو آپ موجود ہو جائیں. تو اگر کہیں پر دونوں میں کوئی بھی خیانت کا ذرا سا امکان ہوگا, دو فرشتے رکھے ہوئے ہیں کہ جو کبھی اس کو اللہ کی دی ہوئی غیب کی خبر کو ذرا سا کمپرومائز ہو کر آگے. یہ دوسری طرف, ایک طرف تو یہ رسول اللہ کے لیے یعنی جو ہے وہ فلٹریشن ہے, ان کے لیے ایک تنبیہ ہے, درجہ ہے کہ رسول خدا نے کبھی زندگی میں آپ تک جو خبر پہنچائی ہے وہ کسی نوعیت, چاہے علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے غیب ہو, چاہے بظاہر آپ کو نظر نہ آ رہی ہو, وہ ہے پکی سافٹ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی.
اور یہی امیر المومنین کے لیے کہا کہ میں نے رسول خدا سے علم اس